دیکھیے، ایک ایمپلائی اور ایمپلائر کے ریلیشن میں کسی بھی ایمپلائر کی اصل ضرورت کیا ہوتی ہے؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اپنے آفس کے لیے یا دکان کے لیے کوئی ملازم چاہیے، آپ کو اشتہار دیتے ہیں، بہت سی درخواستیں آپ کے پاس آتی ہیں، لیکن سی وی کا جائزہ لے کر آپ کو 2 آدمی زیادہ سوٹیبل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک کا نام محمد حسین ہے، دوسرے کا نام اقبال مسیح ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ ایک مسلمان ہے، دوسرا عیسائی ہے۔ آپ کو اسلام سے بڑی محبت ہے، عیسائیت سے بڑی نفرت ہے، ٹھیک؟ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ 1 بائی 1 ان دونوں کو بلا کے انٹرویو کریں گے۔ سی وی آپ نے دیکھ لی، ایکسپیرینس آپ کے علم میں آ گیا، ہاں بھائی پہلے بھی کہیں کام کیا ہے؟ پہلے آپ نے محمد حسین کو بلایا، انہوں نے کہا نہیں میں فلاں دکان میں کام کرتا رہا ہوں، یا فلاں ڈاکٹر کے پاس، یا فلاں آفس میں کام کرتا رہا ہوں۔ اچھا باہر بیٹھو، آپ فوراً فون ملائیں گے، جی السلام علیکم، محمد حسین کو جانتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی بالکل جانتے ہیں، ہمارے پاس کام کرتا رہا ہے، بڑا اچھا کام جانتا ہے۔ آپ فوراً حیران ہو کے پوچھیں گے کہ اچھا کام جانتا ہے تو پھر آپ نے نکالا کیوں تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں شک پڑا تھا کہ اس نے کوئی ہیرا پھیری کی ہے، اس لیے ہم نے اس کو نکال دیا تھا۔ ویسے آپ ذرا توجہ سے دھیان رکھیں تو پھر کام ٹھیک کرتا ہے۔ پھر آپ بلائیں گے اقبال مسیح کو، ہاں بھائی پہلے بھی کہیں کام کیا ہے؟ ہاں جی میں فلاں جگہ کام کرتا رہا۔ اچھا بیٹھو باہر۔ پھر فون ملایا، جی السلام علیکم، اقبال مسیح کو جانتے ہیں؟ جی جانتے ہیں، ہمارے پاس کام کرتا رہا ہے، بہت کھرا آدمی ہے، بہت دیانتدار ہے اور بہت کمپیٹنٹ ہے۔ آپ اور زیادہ حیران ہو کر پوچھیں گے پھر آپ نے نکالا کیوں تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس کی والدہ بیمار ہوئی، یہ 2 ہفتے کی چھٹی لے کے گیا تھا، والدہ کی بیماری پرولونگ ہو گئی اور پھر وہ فوت بھی ہو گئی، اور اس کو 2 مہینے لگ گئے، تو ہم نے ایک اور آدمی رکھ لیا تھا۔ 2 آدمیوں کی ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی، اور دوسرے آدمی کو بلا وجہ نکالنا ہمیں اچھا نہیں لگا۔ تو آپ اسلام سے بڑا پیار کرتے ہیں، عیسائیت سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ آپ ان دونوں میں سے کس کو ملازم رکھیں گے؟ اقبال مسیح کو؟ اچھا اب میرا سوال ہے آپ سے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اب ایک بڑے دیانتدار غلام بن گئے ہوں گے، یعنی غلام ملازم بائی نیچر کچھ نہ کچھ کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد امیہ بن خلف کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ سر آئی ایم ویری سوری کہ میں آپ کی خدمت میں بڑی کوتاہی کرتا رہا ہوں، چوری بھی کرتا رہا ہوں، کم چوری بھی کرتا رہا ہوں۔ وہ آج وہ ہے نا ہاشمیوں کے محمد عبداللہ کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولا کروں، چوری نہ کیا کروں، خیانت نہ کیا کروں، لہذا آج سے میں آپ کی خدمت بڑی دیانتداری سے کیا کروں گا۔ تو امیہ کو اس پر خوش ہونا چاہیے تھا یا حضرت بلال کی پٹائی کرنی چاہیے تھی اور ان پر تشدد کرنا چاہیے تھا؟ لیکن نا آپ یا میں اور آپ کو زیادہ سیانے تو نہیں کہ ہم ایک عیسائی کو ملازم رکھنے کو تیار ہیں اس کی دیانتداری اور کمپیٹنس کی وجہ سے۔ وہ پاگل تھا، اس لیے کہ حضرت بلال نے کہا لیکن کیا؟ انہوں نے کہا اب آپ میرے رب نہیں ہیں، سمجھے نا؟ پوچھتے پیر رکھتا نا، یعنی جس کرسی پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ کرسی اس کے نیچے سے کھینچ لی کہ اب آپ میرے رب نہیں ہیں، میرا رب اللہ ہے۔ اب لگی اس کے تن بدن کو آگ، ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ، تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ اور تشدد کرتا تھا ان پر، اور پھر پوچھتا تھا کچھ ہوش ٹھکانے آ گئے تمہارے؟ اب بتا تیرا رب کون ہے؟ حضرت بلال فرماتے تھے ایک ہی ہے، تو نہیں ہے۔ پھر تشدد کرتا تھا، پھر پوچھتا تھا اب بتا تیرا رب کون ہے؟ کہتے تو نہیں ہے، رب وہ ہے میرا، تو میرا مخدوم ہے،
تیری میں خدمت پہلے سے زیادہ دیانتداری سے کیا کروں گا، لیکن اب تو میرا رب نہیں ہے۔ صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهدي